آپ کو کوئی بات چیت ہوتی ہوئی یا اس کا کوئی امکان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ پاکستان کی سفارت کاری کے لیے ایک چیلنج بلا شبہ ہے، لیکن جس شد و مد سے صدر ٹرمپ نے اس کا اظہار کیا ہے، پاکستان کو واشنگٹن میں اور جو کچھ مغرب کے بڑے ممالک ہیں وہاں سفارتکاری تیز کرنی ہوگی، اور اس بات کا بھی اندیا دینا ہے کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک ریڈ لائن لگائی تھی، اگر ہندوستان کوئی بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ پانی کو موڑے پاکستان کے یا اس کو روکے، تو وہ پاکستان اس کو ہندوستان کی طرف سے اقدام جنگ سمجھے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی سمجھانا ہے کہ ہندوستان نے اگرچہ ایک تناؤ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح دی ہے، لیکن جو ہندوستان کی طرف سے انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کرنے کا جو انڈیکیشن ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے، تو لہذا ایک سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن جو اس کی بنیادی جو کنڈیشنز تھیں وہ ابھی تک نہیں بدلی۔ تو دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ ابھی بھی معاملہ خطرناک ہے، اور ہندوستان نے جس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے ان کے جو آزاد جموں کشمیر کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں اگر ایک واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا اور اس کو بنیاد بنا کر وہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر میزائل پھینکنا شروع کر دیے ہیں، یہ بالکل ہی غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے۔ تو لہذا ہندوستان کی جو غیر ذمہ داری ہے، اس کا جو جنگی جنون ہے، اس کا جو پانی کی جو جارحیت ہے، آبی جارحیت جو ہے، اس کو پاکستان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، اور جب ہم انڈیا کو بیک فٹ پر ڈالیں گے تبھی مذاکرات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے۔ لیکن ریئلسٹیکلی جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے یا نریندر مودی جس طرح سے ان کا اپنا طرز سیاست ہے، کیا کوئی توقع رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے کشمیر ہے یا سنتاس معاہدہ ہے اس پر بھارت کے ساتھ کوئی بھی بات ہو سکے، یا وہ کوئی بامقصد بات کرے پاکستان سے اس موضوع پر؟ جی، پاکستان نے یہ اب دنیا کو سمجھانا ہے کہ اگر جو انڈس واٹرز ٹریٹی تھی نا جی، اس نے دریاؤں کو تقسیم کر کے جو دنیا میں بین الاقوامی طور پہ جسے کہتے ہیں کہ اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین، کہ جس کا پانی جو شمال میں ہے جو جنوب میں جس کی طرف پانی آ رہا ہے، اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین کا فرق ختم کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ 3 دریا آپ کے ہیں، 3 ہندوستان کے۔ اب اگر یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر ہندوستان اس پر بضد ہے، اس نے انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کرنا ہے، تو پھر پاکستان اپنا بین الاقوامی طور پر پہچانا گیا حق جو ہے لوور رائپیرین کا، وہ پھر 3 مشرقی دریاؤں پر بھی، ستلج، راوی اور بیاس پہ بھی پاکستان یہ مطالبہ کرے گا کہ ہمارا 10 بلین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ پھر ہندوستان ہمیں دے، کیونکہ جو ہے جس طرح ویسٹرن ریورز ہیں اس پہ پھر اپر رائپیرین ان کا ہوگا، تو اس کا جتنا حق ہوگا وہ ہم اس پر بات کریں۔ تو یہ سارا معاملہ اگر کھل جاتا ہے تو پھر ہندوستان کو، جس نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں مشرقی دریاؤں پر ڈیم بنانے میں اور وہاں بجلی پیدا کرنے میں، تقریباً 3500 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، تو ہندوستان کا بھی بہت نقصان ہے اگر یہ معاملہ جو ہے یہ کھلتا ہے۔ پاکستان اپنا حق جو ہے وہ پھر پوری دنیا میں فائٹ کرے گا، اور اگر ہندوستان نے پانی روکنے کی کوشش کی تو پاکستان اس پر جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ ہندوتوا کی جو نفرت اور تعصب ہے، اس نے پوری دنیا کے امن کو، جنوبی ایشیا کے امن کو ایک بڑے مہیب خطرے میں ڈالا ہے۔ جو اس طرح ہندوستان نے اپنے جو سرفیس میزائل جو براموس استعمال کیے ہیں، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو سیز فائر کی درخواست کی گئی امریکہ کو، اس کی وجہ یہی تھی، ہندوستان کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر دیا ہے، اور اگر اس کے جواب میں پاکستان نے 1% بھی جواب دیا تو ہندوستان کے لیے بڑی تباہی آئے گی۔ تبھی وہ سیز فائر کے لیے جو ہے امریکہ کے پاس گئے۔ تو ابھی ہمارے پاس سے ایک بڑا سپیس کھلا ہے کہ ہم اپنی مؤثر ڈپلومیسی کے ذریعے اور دنیا پر اپنا کیس جو ہے کمیونیکیشن کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے اپنا کیس جو ہے جو کہ بڑا مضبوط ہے دنیا کے سامنے رکھے۔ تو دنیا پہ جب مختلف فورمز کے اوپر، صرف UN پہ نہیں یا ورلڈ بینک میں نہیں، تمام جو
دنیا کی جو ماحولیاتی ایسوسیشنز ہیں، جو پانی کو دیکھنے والی ایسوسیشنز ہیں، جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ایسوسیشن ہے. پانی جو ہے ایک تہذیبی ورثہ ہے، اس کو کوئی ایک ملک روک نہیں سکتا. یہ سارے ایشوز جو ہیں ایک بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سامنے کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی ڈپلومیسی کو، کیونکہ نہ صرف اس کو ہمیں اس کی جو شدت ہے اس کو بڑھانا ہے، بلکہ اس کو وسیع تر بھی لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، اب امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے یا انگیجمنٹ ہے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز اس کا ذکر کریں. ابھی وہ مڈل ایسٹ میں ہیں تو ہر تقریر میں جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کا انٹرویو میں بھی ذکر کرتے ہیں. کشمیر کی بات انہوں نے خود کی ہے کہ وہ یہ مسئلہ حل کرا سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے موقع ہو سکتا ہے کہ وہ امریکی اثر و رسوخ کو استعمال کرے، یا آپ کے خیال میں امریکہ کا کوئی اثر و رسوخ ہے بھی اس معاملے میں یا نہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو کہتے ہیں نا انگلی، وہ ہندوستان کی دکھتی نبض پر رکھی ہے. ہندوستان اب تک جو ہے وہ اپنے سائز کی وجہ سے، اس نے اپنے جو تجارتی ٹیرفز تھے وہ پوری دنیا میں اس کے زیادہ تھے، اور ٹیرفز کے علاوہ جو ہے وہ نان ٹیرف بیریئرز بھی ہندوستان کے دنیا میں سب سے زیادہ سمجھے جاتے تھے، جس میں کمپنیاں یہ سمجھتی تھیں کہ یہ ایک قیمت ہے کہ ہم وہ جو ایک بڑی مارکیٹ ہے اس تک پہنچے. تو اگر آپ نوٹ کریں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہندوستان کو کھولنا چاہتے ہیں امریکی کمپنیوں کے لیے. اور دوسرا جس کا انہوں نے انڈیا کھل کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے ایپل کے جو چیف ایگزیکٹو ان کو کہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں انڈیا میں نہ بنائی جائیں، چیزیں امریکہ میں مینوفیکچر ہو کر پھر انڈیا ایکسپورٹ ہو. تو وہ انڈیا کو ایک کاروباری اور ٹیرف اور امریکہ کی جو آنے والی انڈسٹریل سٹرینگتھ ہے اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں، صرف چائنا کی اینکس سے نہیں دیکھ رہے. اور اسی وجہ سے جو انہوں نے ابھی کشمیر پر بھی بات کی ہے، دوسرے ایشوز کی ہیں کہ ہندوستان میں اب ایک ارتعاش ہے، وہاں تھر جو ہے وہاں تھراہٹ سنی جا سکتی ہے کہ وہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ صرف چائنا کا ہوا دکھا کر امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا، اب یہ درست نہیں رہا. اور یہ بھی آپ نے بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ نے جو فرق نظر سے ہندوستان کو دیکھنا شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت سارے نئے دروازے. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، کیا کوئی ایسی موو ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں سنتاس معاہدے اور کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہو. امریکہ اس حوالے سے اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ شو کر چکا ہے، لیکن دوسری طرف بھارت کا جو بے بنیاد پروپیگنڈا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. بہت ساری فیک نیوز ہیں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے جن کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی اب اس کی تردید کرتی ہے اور بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ ایسی کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی اخراج نہیں ہوا. پاکستان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ سیو ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں اور بیانات دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو. بہرحال پروگرام میں ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بھی بات ہوگی. ایک بریک شامل کریں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر اور بات کریں گے.